من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد النور المجدد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین ولعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا ومن یوم ظلمهم ومن یوم عداوتهم ومن الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین صلوات پڑھیں محمد خوشنودی حضرت سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے اور ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سامعین قابل صد احترام، میں نے سرنامہ کلام میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ حجر 15واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی جس آیت شریفہ و کریمہ و وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کا نشان ہے 98۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، عمومی طور پر اس آیت کو کم سرنامہ کلام میں قرار دیا جاتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ الساجدین۔ اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول، بس تم اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کرو، وَكُن مِنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، پھر اور ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حبیب، تم اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کرو، وَكُن، اور ہو جاؤ من الساجدین۔ کن کی طاقت تو معلوم ہے نا آپ کو، ایک آیت اور بھی تو ہے اگر ذہنوں میں محفوظ ہو، کن فا یکون۔ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں۔ یہ سورہ ہجر ہے، اور اب سورہ شعراء 26واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور یہ جس آیت کی میں تلاوت کروں گا اس کا نشان ہے 218 اور 219۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اے رسول، میں اللہ دیکھتا ہوں جب تم حین تقوم، جب تم قیام کرتے ہو، جب تم قیام کرتے ہو میں اللہ تمہیں دیکھتا ہوں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اے رسول جب تم شوق عبادت میں منقلب ہوتے ہو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، سورہ شعراء میں کہہ رہا ہے کہ جب تم شوق عبادت میں منقلب ہوتے ہو، تڑپتے ہو، تو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ پھر کہنے لگا تقلبک فی الساجدین، اور جب تم سجدہ کرنے والوں میں سجدہ کرتے ہو، تو میں اللہ تمہیں دیکھتا ہوں۔ تو رسول قیام کرے، اللہ دیکھ رہا ہے،
رسول حالت تقلب میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب رسول سجدہ کرنے والوں میں سجدہ کریں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ سورہ شورى ہے یہ، وہ آیت میں نے سورہ ہجر سے پڑھی تھی، 15واں سورہ، اور یہ سورہ شورى ہے 26واں سورہ قرآن مجید کا، اور 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں 218 اور 219۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ سورہ شورى پورا کا پورا مکی سورہ ہے، اور نماز کا حکم تو مدینے میں سن 2 ہجری میں آیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مکے میں یہ رسول کے علاوہ کون سجدہ کرنے والے آ گئے؟ سوال ہے نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ سوال ہے نا کہ مکے میں یہ کون سجدہ کرنے والے آ گئے کہ جن میں رسول سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ۔ بھائی اگر رسول کے دادا بھی کافر تھے، اگر رسول کے چچا بھی کافر تھے، تو پھر مجھے بتلاؤ یہ سجدہ کرنے والے ہیں کون کہ جن میں رسول سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ ان کے سجدے کی گواہی دے رہا ہے؟ عجیب و غریب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ آیتیں ذہنوں میں محفوظ رہیں گی۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں ایک ہی لفظ کے ساتھ، ساجدین، لفظ یاد رہے گا؟ ساجدین، سجدہ کرنے والے۔ پرانا ہے یہ سجدہ، یہ سجدہ کوئی نیا تو نہیں ہے، سجدہ بہت پرانا ہے۔ بھائی آپ تو نہیں سجدہ کر رہے ہیں، آدم سے تو سجدہ ہو رہا ہے؟ نہیں، 21,000 سال سے شاید غالباً یہ انسان، ہم آدمی، آدم سے لے کے آدمیت تک سجدہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے 27 ملین سال پہلے نسناس سجدہ کر رہے تھے۔ سجدہ تو بہت پرانا ہے۔ ہم انسان نہیں تھے تو نسناس اس سرزمین پہ سجدہ کر رہے تھے، اور ان نسناسوں سے بھی پہلے ملین سال پہلے فرشتے بارگاہ خدا میں سجدہ کر رہے تھے۔ سجدہ تو اس سے بھی زیادہ پرانا ہے، اور فرشتوں سے پہلے 14 سجدہ کر رہے تھے۔ تو سجدہ پرانا ہے بھائی۔ یہ سجدہ کوئی آسان مسئلہ تو نہیں ہے۔ ایک جملہ اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، کائنات کا پہلا جھگڑا اسی سجدے میں تو ہوا تھا۔ پہلا جھگڑا تو یاد ہے؟ کائنات کا پہلا جھگڑا ہوا اور مشیت کا جھگڑا۔ مشیت کے معنی خالق کی خواہش، ہوا کے معنی بندے کی خواہش۔ 2 چشمی ہے سے ہوا، خواہش نفس، جسے آپ کہتے ہیں ہوائے نفس۔ مشیت کہہ رہی تھی سجدہ کر، اور ہوا کہہ رہی تھی کہ سجدہ نہیں کروں گا۔ یہی تو جھگڑا ہو رہا تھا نا۔ مشیت کہہ رہی تھی سجدہ کر، ہوا کہہ رہی تھی سجدہ نہیں کروں گا۔ مشیت کہہ رہی تھی کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ تو ہوا کہہ رہی تھی اس لیے کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں افضل ہوں، یہ کمتر ہے۔ بھائی بنایا تو دونوں کو اللہ ہی نے ہے نا، تو اللہ ہی تو فیصلہ کرے گا کہ افضل کون ہے کمتر کون ہے۔ مگر ابلیسیت سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر خود ہی اپنی فضیلت کا اعلان کرنے بیٹھ جائے، سب سے بڑا ابلیس ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں؟ میں جھگڑے کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن جھگڑا تو سجدے پہ ہوا تھا۔ اور دیکھیے اس میں ایک بات بہت غور طلب ہے کہ سجدہ بھی کون سا سجدہ؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیا ابلیس نے اللہ کو کبھی سجدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا نا۔ میں اگر گارنٹی سے آپ سے ایک بات کہوں تو شاید اس سے زیادہ تو سجدے
اس سے زیادہ کسی نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا، ہے نا. اور اس کے باوجود جب کہ وہ بارگاہ خدا سے رجیم بنا کر نکالا گیا ہے تو جاتے ہوئے اس نے 2 ہی باتیں تو کہی تھیں، قصص الانبیاء میں بھی ہے. کہنے لگا، پہلی بات کہنے لگا میں جا رہا ہوں اور اب تیرے دین کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تیری راہ حق پہ رکاوٹ بن کے بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکاؤں گا، ہے نا، پہلی بات. دوسری بات یاد ہے، کہنے لگا اب تجھے اتنے سجدے کروں گا کہ کسی نے تجھے اتنے سجدے نہیں کیے ہوں گے. زمین کے چپے چپے پر تیرا سجدہ کروں گا، زمین کے ذرے ذرے پر تیرا سجدہ کروں گا. آواز مشیت آئی سن، عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے، عبادت وہ نہیں جو تو چاہے، عبادت تو وہ ہے جو میں چاہوں. وہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، پھر ہزاروں سال گر سجدے میں سر مارا تو کیا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ سجدہ دیکھتے جائیے، سجدہ پرانا ہے، انسانوں نے سجدہ کیا، نسناس سجدہ کر رہے تھے، اس سے پہلے فرشتے سجدہ کر رہے تھے، آج بھی سجدہ کر رہے ہیں، انبیاء سجدہ کرتے رہے ہیں. اور اب سورہ یوسف 12واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی 4تھی آیت میں اللہ حضرت یوسف کے بارے میں کہہ رہا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج سجدہ کر رہا ہے، اور چاند سجدہ کر رہا ہے، رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ وہ سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. تو یوسف نے بتلایا کہ چاند بھی سجدہ کرنے والا ہے، یوسف نے بتلایا کہ سورج بھی سجدہ کرنے والوں میں ہے، یوسف نے بتلایا کہ کواکب بھی سجدہ کرنے والوں میں ہیں. کواکب کہتے ہیں جمع ہے کس کی؟ کوکب کی. 11 کوكباً، کوکب کس کو کہتے ہیں؟ کوکب کہتے ہیں وہ جو زمین پہ چمکے نہیں، وہ جو آسمان پہ چمکے اسے کہتے ہیں کوکب. سورہ صافات 31واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی 6ٹھی آیت میں کہنے لگا انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے تمہاری اس دنیا کے آسمانوں کو کواکب کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے زینت دی ہے. اللہ کہہ رہا ہے، گفتگو دیکھیے، کہہ رہا ہے ہم نے آسمانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ہم نے آسمانوں کو ایسے چھوڑ نہیں دیا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے آسمان بور لگنے لگے، نہیں، ہمارے آسمان بے رونق ہو جائیں، نہیں، ہم نے ان آسمانوں کو زینت دی ہے. کس کے ذریعے؟ بزینت الکواکب، ستاروں کے ذریعے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ستاروں کو آسمان کے لیے زینت قرار دیا ہے. سنیں گے سورہ ہجر 15واں سورہ، اس کی 16ویں آیت میں کہنے لگا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، میں نے آسمان میں ستاروں کو قرار دیا. پھر کہنے لگا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اس لیے قرار دیا تاکہ دیکھنے والوں کو یہ ستارے اچھے لگیں. اللہ ہے اور قرآن گفتگو کر رہا ہے، ستاروں پر بات کر رہا ہے، بڑی گفتگو کی ہے ستاروں پر، اس لیے قرار دیا تاکہ دیکھ. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بات اللہ یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. بات ذہنوں میں محفوظ ہو رہی ہے. تو ستاروں کی وضاحتیں کر رہا ہے. سورہ صافات میں کہہ رہا ہے ہم نے ستاروں کو آسمان کے لیے زینا، ہم نے ستاروں کو بزینت الکواکب،
زینت کا لفظ استعمال کیا قرآن نے. ہم نے ستاروں کو آسمان کے لیے زینت قرار دیا. اور پھر کہنے لگا سورہ ہجر کی 16ویں آیت میں کہنے لگا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے، ناظرین کے لیے ان آسمانوں کو سجایا ہے. تو یہ آسمانوں میں ستارے آسمانوں کی زینت ہیں. اگر ستارے نہ ہوتے تو اللہ کے آسمان بے رونق ہو جاتے. اگر ستارے نہ ہوتے تو آسمانوں میں زینت نہ ہوتی. اب جو جملہ کہہ رہا اس کی قدر کیجئے گا کہ اگر سید سجاد نہ ہوتے اللہ کی عبادت میں زینت نہ ہوتی. امام علی زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. ستارے آسمانوں کی زینت اور زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت. یہ بھی تو زینت ہے نا، عبادت کرنے والوں کی زینت. اللہ کی عبادت کی زینت اگر کوئی ہے تو وہ زین العابدین ہے. کون زین العابدین؟ اب نام آ گیا تو جی چاہ رہا ہے کہ کچھ القاب آپ کے ذہنوں میں محفوظ کر دوں. سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار. بڑی فہرست بتلائی ہے میں نے آپ کو سجدہ کرنے والوں کی، بڑی فہرست بتلائی ہے. ان سب کا سردار سید الساجدین آدم آل محمد. یاد رہے گا لقب، آدم آل محمد. نوح اہل بیت. کیوں بھائی؟ نوح کا ایک لقب آدم ثانی بھی ہے. بھائی آدم وہ جس نے پہلی مرتبہ دنیا کو انسانوں سے آباد کیا، اور جب اللہ کا عذاب آ گیا نوح کے زمانے میں تو نوح وہ جس نے دوسری مرتبہ دنیا کو آباد کیا. تو دونوں القابات میرے مولا کو ملے. اور بھی القابات ہیں، راوی و کربلا، ذو الصفرات، بہت القابات ہیں. نوح و اہل بیت. نوح وہ جس سے انسانیت کی کشتی چلی. سید سجاد وہ جس سے اہل بیت کی کشتی چلی. حدیث رسول ذہنوں میں ہے نا. حضرت ابو ذر کعبے کی دیوار کے پاس ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر آنے والے نئے مسلمان کو کہتے تھے کہ سنو، رسول نے فرمایا تھا مثلو اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، من رکبہا نجا ومن تخلف غرق وہوا. فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال تو نوح ہو اہل بیت. عجیب بات ہے، میں اس بات پر زیادہ تعجب کرتا ہوں. میرا جملہ سنیے گا کہ ان کے جد کے نشان مٹانے والے، ان کے خون کے پیاسے، ان کے اجداد کو قتل کرنے والے 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے مقام دفن کو جنت سے غیر جنت نہ کر سکے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جنہوں نے کوئی نشان نہ چھوڑا، آج بھی اس مقام کا نام جہاں سید سجاد دفن جنت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی عجیب و غریب بات ہے. آپ جب جائیں گے زیارت خدا اسباب تعمیر روضہ ائمہ معصومین مہیا فرمائے. ایک مرتبہ درود پڑھیں اس چیز کے. لیکن آپ جب وہاں جائیں گے نا تو زیارت تو نہیں کرنے دیں گے وہ آپ کو، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ وہاں آپ کو ایک مخلوق ملے گی. مخلوق ملے گی آپ کو ایک جو آپ کو زیارت سے روکے گی. جانتے ہیں اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ کسی کے علم میں ہے؟ اس مخلوق کو کہتے ہیں متوع، جو آپ کو زیارت سے روکے گا. اور جائیے جا کے دیکھیے کہ متوع کہتے کس کو ہیں. میں بہت آسان لفظوں میں کہوں، جب مولوی مسخ ہو جاتا ہے تو متوع بنتا ہے. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. جب مولوی مسخ ہو جائے تو متوع بنتا ہے. میں جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب دشمنی اہل بیت میں بندر نہیں بنیں گے، اب ریچھ نہیں بنیں گے، اب متوع بنیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
حالانکہ ہمارا مکتب مذہب اسلام اور مکتب تشیع اتحاد کا قائل ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا ذاتی نظریہ نہیں ہے، یہ نظریہ اسلام کا نظریہ ہے۔ سورہ آل عمران کی 64ویں آیت، مباہلے کے 2 آیتیں بات کی آیت، قرآن نے آواز دی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ دعوت دے رہا ہے قرآن یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ رسول ان یہودیوں اور عیسائیوں سے کہو تعالوا آ جاؤ، کس بات پر؟ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، چلو آؤ ہم ان باتوں پر جمع ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے۔ دعوت دے رہا ہے قرآن اتحاد کی بات کر رہا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دے رہا ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بھی، اور ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ تو اسلام وہ دین ہے کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ کم سے کم ہم لا الہ الا اللہ پر جمع ہو جائیں۔ دیکھیں اسلام کا ذوق اور اسلام کی فکر دیکھیے، یہودیوں کو کہہ رہا ہے آؤ تمہارا اور ہمارا اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ باتیں سواء بیننا و بینکم جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے، کم سے کم اس پر تو جمع ہو جاؤ۔ یہودیوں کو اتحاد کی دعوت دے رہا ہے اسلام، عیسائیوں کو، اس لیے کہ میں نے یہ دونوں کو ایڈریس کیا کہ قرآن نے کہا یا اہل الکتاب، اہل کتاب، یہ دونوں تو اہل کتاب ہے نا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ ایک جملہ کہوں، جب عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ پر اتحاد ہو سکتا ہے تو کیا ہمارے بھائیوں کے ساتھ محمد رسول اللہ پر اتحاد نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ اور وہ کتنا بد نصیب ہوگا جو علی ولی اللہ میں اختلاف کر رہا ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ علی ولی اللہ میں تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے امیر کا قول ہے، سب کے ذہنوں میں ہے نا، کہ بھائی جو مجھے حد سے بڑھائے وہ بھی ہلاک ہو گیا، جو مجھے حد سے گھٹائے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ پھر کیا کہا ہمارا شیعہ وہ ہے جو دونوں کو جمع کر دے، کیا کلام ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو دونوں کو جمع کر دے، نہ حد سے بڑھائے نہ حد سے گھٹائے۔ تو انہیں بھی بتانا ہے کہ حد سے نہ بڑھاؤ، انہیں بھی بتانا ہے کہ حد سے نہ گھٹاؤ، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرو، اس لیے کہ درمیان کا راستہ ہی تو علی کا راستہ ہے۔ کل امور نوسطھا، اپنے کاموں کو زندگی کے درمیان کے راستے سے گزارو۔ دیکھیں میں نے یہ جملہ جو آپ کی خدمت میں کہا نا، درمیان کا راستہ علی کا راستہ ہے، یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، ایسے ہی نہیں کہہ دیا، میرے پاس آیت قرآنی ہے سپورٹ میں، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، درمیان کا راستہ علی کا راستہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اس کی 110ویں آیت میں اللہ کہنے لگا لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغی بین ذلک سبیلا، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اپنی نماز کو بہت زیادہ چیخ کے نہ پڑھو، ولا تخافت بہا، اور اپنی نماز کو بہت زیادہ آہستہ بھی نہ پڑھو، وابتغی بین ذلک سبیلا، درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ آپ کہیں گے یہ تو نماز کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو بتلاؤں یہ اطاعت کی بات ہو رہی ہے، یہ اطاعت کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اطاعت اگر عمل میں ڈھلے تو نماز بنتی ہے، اور یہی اطاعت پیکر میں ڈھلے تو علی بنتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ پہنچ رہی ہے بات؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ مجھے واپس جانا ہے، واپس جانا ہے، اس لیے کہ میں تو ساجدین کا ذکر کر رہا تھا نا، لیکن یہ ذکر تذکرہ بھی تو ضروری ہے۔ تو ساجدین کون؟ فہرست تو یاد رہے گی، انسان ساجدوں میں ہے، ساجدین میں ہے، فرشتے ساجدین میں ہیں، سورج ساجدین میں ہے، چاند ساجدین میں ہے، ستارے ساجدین میں ہیں۔ اور اب سورہ ہجر 15ویں سورے کی 32ویں آیت پہ آ کے کہنے لگا قالا یا ابلیسو، اللہ، صلوات پڑھیں ایک دفعہ محمد و آلہ۔
صلی علی محمد و آل محمد اور دیگر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر اور ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنے لگا قالا یا ابلیس و اللہ، یہ ساجدین کو دیکھتے جائیے گا. کہنے لگا قالا یا ابلیس و اللہ، کہنے لگا ما لکا اللہ تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تو ساجدین میں نہ ہوا. اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے. پھر ایک دفعہ اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد پھر اور ایک دفعہ بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کہنے لگا سورہ ہجر کی 32ویں آیت میں کہنے لگا ما لا تکونو ما لکا، ابلیس تجھے کیا ہو گیا اللہ تکونو مع الساجدین کہ تو ساجدین میں نہ ہوا. فرشتوں سے، اور پھر 29ویں آیت میں فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَقُولُوا لَهُ ساجدین، اے فرشتوں سنو، جب میں آدم کے پتلے میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب ساجدین میں سے ہو جانا. اور پھر 2 آیتوں کے بعد ابلیس سے کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا کہ تو ساجدین میں سے نہ ہوا، اور ساجدین میں نہ ہونے کی وجہ سے ابلیس بارگاہ خدا سے نکالا گیا. تو ابلیس وہ جو ساجدین کا دشمن ہے، جملہ سنیے گا میرا، ابلیس وہ جو ساجدین کا دشمن ہے. تو جو ساجدین کا دشمن تھا اللہ نے اسے ابلیس بنا کر نکالا. اب اگر کوئی سید و ساجدین کا دشمن ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دشمنان اہل بیت پہ لانا. سید ہے نا، سید ہیں. تو سید الساجدین کون؟ وہ جو سورج کے بھی سید ہیں، وہ جو چاند کے بھی سید ہیں، وہ جو ستاروں کے بھی سید ہیں، جو فرشتوں کے بھی سید ہیں، جو انبیاء کے بھی سید ہیں، ہر سجدہ کرنے والے کے سید ہیں. ایک مسئلہ ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں حل کر دوں گا، مگر یہاں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو دادا کے سورج پلٹانے پر تعجب کر رہے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، جو دادا کے سورج پلٹانے پر تعجب کر رہے، یہ سورج تو پوتے کی بھی ریت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سید سجاد، سید الساجدین، سجدہ. اچھا بھائی، تو سب کے سید ہو گئے؟ پوری فہرست تو اب ذہنوں میں، ساجدین کی فہرست ذہنوں میں آ گئی نا. میں نے آیت قرآنی کے فریم ورک میں آپ کی خدمت میں یہ فہرست پیش کی ہے کہ ساجدین قرآن میں کون کون ہیں. تو سب کے سید ہو گئے. مگر ایک جملہ کہوں، یہ سورج کے بھی سید، یہ چاند کے بھی سید، یہ ستاروں کے بھی سید، یہ فرشتوں کے بھی سید، یہ ہر سجدہ کرنے والے کے سید. اور ان کے سید حسین، ان کے سید علی، ان کے سید رسول اللہ. تو بھائی رسول اللہ کو پہلی آیت جو میں نے صنع کلام میں پڑھی تھی، کن مع ساجدین، اے رسول تم بھی ساجدین میں سے ہو جاؤ. تو اب رسول اللہ کے سید تو نہ ہوئے، مسئلہ تو آ گیا. رسول اللہ کے سید تو نہ ہوئے، اس لیے کہ رسول اللہ رتبے میں بڑے ہیں. تو بھائی اگر سارے ساجدین کے سید ہیں تو رسول اللہ بھی تو ساجدین میں ہیں، تو رسول اللہ کے سید تو نہ ہوئے. اب یہ مسئلہ تحقیق ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں معاشرتی وضاحت سے اس مسئلے کو حل کروں گا. عرب معاشرے میں جو گھر کا سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے ھذا سیدنا، یہ ہمارا سید ہے. ایرانی معاشرے میں بھی یہی رواج ہے، بلکہ ہمارے پاکستان کے معاشرے میں بھی ایسا ہے کہ چھوٹے بچے کو بابا کہہ کے پکارتے ہیں. بابا تو کسی بزرگ کو کہا جاتا ہے، لیکن چھوٹے بچے کو بھی بابا کہہ کے پکارتے ہیں. ایرانی معاشرے میں یہ رواج ہے، چھوٹے بچے کو بابا کہہ کے پکارتے ہیں. عرب معاشرے میں بھی یہی رواج ہے کہ جو گھر کا چھوٹا ہوتا ہے کہتے ہیں ھذا سیدنا، یہ ہمارا سید ہے. میں نے پوچھا کہ یہ تو چھوٹا ہے، یہ آپ کا سید کیسے ہوا؟ سن رہے ہیں؟
یہ تو چھوٹا ہے. کہا اس لیے ہمارا سید ہے کہ ہم سب چلے جائیں گے, ہمارے بعد یہی تو رہے گا, ہماری سیادت اسی سے بچے گی, ہماری بابائی اسی سے بچے گی. تو چھوٹے سے بچتی ہے. وہ سید سجاد اس سید کے کنبے کے سید ہے, اس لیے کہ اس کنبے کی سیادت سید سجاد ہی سے تو بچے گی. صلوات پڑھے محمد بات محفوظ ہو جائے ذہنوں میں. 10 مرتبہ قرآن میں لفظ ساجدین ہے, 10 آیات ہیں. میں نے ساری آیت دیکھی. 5 آیات ہیں جہاں قرآن میں لفظ عابدین ہے. 15 آیات. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری آیت پڑھوں, لیکن میں نے کچھ آیت تو آپ کی خدمت میں عرض کر دی. 10 آیات ہیں جہاں ساجدین کا لفظ آیا, 5 آیات ہیں جہاں عابدین کا لفظ آیا. ایک مقام پر بنی اسرائیل کے آیت کو چھوڑ دیا. بنی اسرائیل کے انبیاء سے کہنے لگا, اے انبیاء بنی اسرائیل, میں نے تمہارے رتبے کو بلند کیا اور اب تمہیں عابدین میں قرار دے دیا. تو مجھے حیرت ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ ساجدین میں سے ہو جانا, انبیاء سے کہا میں نے تمہیں عابدین میں قرار دیا. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنے امام کو لے کے کہاں جاؤں, فرشتوں میں رکھوں تو سید الساجدین, انبیاء میں لے جاؤں تو زین العابدین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ, توجہ کر رہے ہیں. سید الساجدین بڑا کمال خطبہ ہے میرے امام کا دربار یزید میں. ہمیں خواہش ہے کہ اس کے کچھ جملے آپ کے ذہنوں میں آج محفوظ ہو جائیں. اس لیے کہ یہ تو سنتے ہیں نا کہ بھائی شام کے دربار میں میری شہزادی نے خطبہ دیا, لیکن جب یہ سوال ہو کہ وہ خطبے کے الفاظ کیا تھے تو بہت کم لوگوں کو وہ الفاظ یاد ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ سید سجاد نے بھی تو خطبہ دیا, اور بڑا عالی شان خطبہ ہے. اور کمال بڑا مشکل ہے یہ مرحلہ میرے لیے بھی کہ میں دربار دمشق سے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس لیے کہ دربار کے تو مصائب ہی پڑھے جاتے ہیں, مگر میں کوشش کروں گا کہ فضائل دربار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. صلوات پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد. جب لوٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں لایا گیا, مصائب میں تو آپ یہ جملے سنتے ہیں, لیکن آج فضائل میں سنیے. تو دربار تو کرسی نشینوں سے بھرا ہوا تھا, ہے نا, اور یزید نے اپنا ایک خطاب کرنے والا منبر پر بٹھایا تاکہ وہ آل امیہ کی تعریف کرے اور بنو ہاشم کی تضحیق کرے. تو کیفیت یہ ہے کہ دربار سجا ہوا ہے, اہل حرم دربار میں موجود ہیں, اور یزید کا ایک درباری ملا منبر پر بیٹھا ہوا ہے اور آل امیہ کی تعریف کر رہا ہے, اور سید سجاد اس کو سن رہے کھڑے ہوئے. جیسے ہی اس نے سید الشہداء کے لیے باغی کا لفظ استعمال کیا, سید سجاد نے فوراً اس بولنے والے کو روک دیا اور کہنے لگے ویلک ایھا الخاطب, اے خاطب تیرے لیے اس دنیا میں آگ ہو, تیرے لیے اس دنیا میں جہنم ہو, رک جا اور میرے بابا کے ممبر سے اتر جا. سنیں کہنے لگے رک جا اور میرے بابا کے ممبر سے اتر جا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے, جیسے ہی سید سجاد نے کہا نا رک جا اور اتر جا, وہ رک بھی گیا اور اتر بھی گیا. یہ امام ہے, یہ امام وقت ہے جو گفتگو کر رہا ہے. اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس بات کو سمجھیے کہ آج یہ جو سید سجاد کر رہے ہیں یہ شجاعت سید سجاد ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ علی تھا جس کا حملہ تلوار سے تھا, یہ علی ہے جس کا حملہ گفتار سے ہے. بقائے دین آقا امام علی زین العابدین علیہ السلام بلند سلامات. اللہم صلی علی امام سجاد ہی کی تو مجلس سننے آئے ہیں نا, امام زین العابدین کا ذکر سننے آئے ہیں, سنیں اور اس کو ذہنوں میں محفوظ کریں. اس لیے کہ یہ میرے شجاع امام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اتر جا ویلک ایھا الخاطب. اور کمال ہے
کہ وہ اتر بھی گیا, خاموش بھی ہوا, اتر بھی گیا, اور کہا میرے بابا کے ممبر سے اتر جا. اچھا جیسے سید سجاد نے یہ جملہ کہا نا تو مجھے سید سجاد کے چچا یاد آ گئے کہ جنہوں نے کسی کی قبا پکڑ کے کہا تھا میرے بابا کے ممبر سے اتر جا. بھائی اس کی قبا پکڑ کے کہا کہ میرے بابا کے ممبر سے اتر جا. اور جائیے جا کر تاریخ میں جملہ دیکھیے, یہ نہیں کہا کہ میرے بابا کے ممبر سے اتر جا, پورا جملہ ہے کہ میرے بابا کے ممبر سے اتر جا اور جا اپنے باپ کے ممبر پہ بیٹھ. جملہ سنا آپ نے, میرے باپ کے ممبر سے اتر جا. یہ کون بول رہا ہے؟ امام حسن بول رہے ہیں. یہ چچا ہی کا تو انداز ہے جو آج سید حضرات گفتگو کر رہے ہیں. یہ چچا کا انداز ہے. یہ امام حسن بول رہے ہیں میرے باپ کے ممبر سے اتر جا اور جا اپنے باپ کے ممبر پر بیٹھ. تو اسے امام حسن نے ممبر سے اتار کے ساتھ دو ذمہ داریاں بھی دی ہیں. جا پہلے اپنا باپ تلاش کر, پھر اس کا ممبر تلاش کر. صلوات پڑھے محمد یہ ممبر پہ گفتگو ہو رہی ہے نا. ممبر پر تو آپ ممبر تو دیکھتے ہیں نا, یہ بھی ممبر ہے نا, جہاں جس پر دیکھیے یہ تو صوفہ رکھا ہوا ہے نا, مگر آپ کیا کہتے ہیں میں کہاں بیٹھا ہوں؟ صوفے پہ بیٹھا ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں. میں آپ کو آج آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لکڑی کی سیڑھیوں کو جوڑ دینے کا نام ممبر نہیں ہے. ممبر لکڑی کی سیڑھیوں کو جوڑ دینے کا نام نہیں ہے. ممبر ہے حقدار کے بیٹھنے کا نام. جب حقدار بیٹھے تو ممبر ہے, جب حقدار نہ بیٹھے. سید سجاد اسی دربار یزید میں کہنے لگے حاضر آباد. یزید کو مخاطب کر کے کہا میں ابھی وضاحت کر دوں گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آلہ. رک جائیں, میں وضاحت کرتا ہوں. میں نے اس بات کو یہاں کچھ دیر کے لیے روک دیا, لیکن دوسری بات میں مکمل کر لوں پھر میں اس بات پر آ جاؤں گا. کہنے لگے وہی لکا ایھا الخاطب, تیرے لیے جہنم ہے اس دنیا میں. ایھا الخاطب, کمال یہ ہے کہ سید سجاد نے اسے خطیب نہیں کہا, خاطب کہا. مجھے حیرت ہے کسی امام نے کبھی کسی کو خاطب نہیں کہا سوائے سید سجاد کے. غور کیجئے گا ان نزاکتوں پر اور سید سجاد کی ان کیفیات پر. کسی امام نے کبھی کسی ممبر پہ بیٹھ کے بولنے والے کے لیے خاطب کا لفظ استعمال نہیں کیا. بھائی جو ممبر پہ بیٹھ کے بولتا ہے آپ اس کے آگے کیا لکھتے ہیں؟ خطیب. بھائی مسجد کا کیا ہوتا ہے؟ خطیب. اس لیے کہ ممبر پہ کہیں آپ نے خاطب لکھا ہوا دیکھا؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ کسی سے سنا؟ عربی میں خاطب اس میں فاعل ہے یعنی بولنے والا, خطاب کرنے والا, اور خطیب صفت مشبہ ہے. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ عربی جو عربی جانتے ہیں وہ تصدیق کریں گے. اب میں اس کی صفت مشبہ سمجھانے بیٹھ جاؤں گا تو پھر تو بہت وقت لگ جائے گا. بس میں آپ کی خدمت میں دو باتیں کہہ رہا ہوں. خاطب اس میں فاعل, خطیب صفت مشبہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ خاطب اس میں فاعل جو کبھی بولے کبھی نہ بولے. خطیب وہ جو آج بھی بولے کل بھی بولے. امام نے اسے خطیب نہیں کہا. میں فرتہ حیرت میں پڑ گیا کہ امام ہے. دیکھیں امام الکلام, کلام الامام. امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے. کہہ رہے خاطب, اگر امام اسے خاطب کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے. میں تاریخ میں ڈھونڈتا ہوا چلا, مجھے معلوم ہوا تو حیرت ہوئی کہ اگلے دن وہ درباری ملا گونگا ہو گیا تھا جو اگلے دن بولنے کے قابل نہ رہے, اسے خطیب کیا کہنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو اگلے دن بولنے کے قابل ہی نہ رہے اسے کیا خطیب کہنا. خاطب وہ جو آج بول رہا ہے. اتر میرے بابا کے ممبر سے اتر. وہ اتر گیا.
فوراً اتر گیا، یہ حکم امامت ہے، یہ طاقت ہے امام کے حکم کی، اتر گیا۔ اچھا جب اتر گیا نا تو اس کے بعد امام جا کر ممبر پہ نہیں بیٹھے۔ اب میں آ گیا اس بات پر جو میں نے چھوڑ دی تھی۔ امام ممبر پہ نہیں بیٹھے، یزید سے کہنے لگے، تاریخ دیکھیں آپ اٹھا کر، کہنے لگے کہ اگر تو کہے اجازت دے تو میں حد الآباد اس لکڑی کے ڈھیر پہ بیٹھ جاؤں۔ ممبر نہیں کہا، لکڑی کا ڈھیر۔ میں نے آپ سے جملہ عرض کیا تھا کہ ممبر بنتا ہے بیٹھنے والے سے، اگر حقدار بیٹھے تو ممبر ہے، اگر حقدار نہ بیٹھے تو لکڑی کا ڈھیر ہے۔ اور پوری تاریخ انسانیت میں دو ہی علی تو ہیں جنہوں نے ممبر کو لکڑی کا ڈھیر کہا ہے، پوری تاریخ انسانیت میں دو ہیں، دونوں علی ہیں، دونوں نے ممبر کو لکڑی کا ڈھیر کہا۔ یہ دوسرے علی ہیں جو دربار دمشق میں رکھے ہوئے یزید کے بنائے ہوئے ممبر کو لکڑی کا ڈھیر کہہ رہے ہیں، اور ایک وہ پہلا علی تھا جب منصب خلافت پر تشریف فرما ہوئے اور ممبر پر تشریف لائے، اور راویوں نے لکھا کہ علی جا کر ممبر پہ اس جگہ بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے، اس جگہ بیٹھ گئے، لیکن وہاں کوئی نہیں بیٹھتا تھا، وہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے، تو علی جا کر بیٹھ گئے۔ جب علی وہاں بیٹھ گئے نا اور دونوں ہاتھوں کو ایسے ٹھاگوں کے درمیان ڈال کر سر جھکا کے علی ممبر پہ بیٹھ گئے، کچھ دیر خاموش رہے۔ مسجد نبوی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اور اتنے میں کچھ لوگ آپس میں کسر پسر کر رہے تھے۔ کچھ دیر تو علی سر جھکائے بیٹھے رہے، اس کے بعد علی نے سر اٹھایا اور کہنے لگے یہ آہستہ آہستہ کیا بول رہے ہو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا علی یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے، آپ رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے یہ لکڑی کا ڈھیر، میں اگر تم 8 ہجری میں ہوتے تو میں وہ ہوں جو دوش رسالت پر قدم رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ محمد آل محمد بلند سلامات۔ وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ سخن آئے گفتنی تو اب بھی بہت ہے میرے پاس، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن جو بات کر رہا ہوں اسے مکمل کر دوں بہت تیزی کے ساتھ۔ لکڑی کا ڈھیر، میرے پاس سپورٹ ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ کہنے لگے لکڑی کا ڈھیر، اس لیے کہ جب تک حقدار نہیں بیٹھا لکڑی کا ڈھیر تھا، حقدار بیٹھے گا تو ممبر بنے گا۔ تو اگر پورا بنا ہوا ممبر بھی ہو اور اس پہ حقدار نہ بیٹھے تو وہ ممبر بھی لکڑی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی حقدار پالانے شتر کو جمع کرے تو وہ پالانے شتر کا ممبر بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل، ہے کہ نہیں؟ بھائی کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول پالانے شتر کے ڈھیر پہ بیٹھ گئے؟ نہیں، سب کہتے ہیں رسول نے پالانے شتر کا ممبر بنایا۔ تو ممبر نام ہے حقدار کے بیٹھنے کا۔ اب یزید سے کہہ رہے ہیں اگر تو کہے، اچھا دیکھیے امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام تو خلیفہ وقت ہے، امام تو حاکم اعلیٰ ہے اس کائنات کا، اسے کسی کی اجازت کی ضرورت تو نہیں۔ تو سید سجاد جا کے بیٹھ جائیں ممبر پہ، اور اگر بیٹھ جائیں تو جرأت بھی نہیں ہوگی یزید کی کہ اتار سکے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اجازت دے، دیکھیے کلام امام کو سمجھیے ذرا، اگر تو اجازت دے تو آپ کو کیا لگتا ہے یزید نے کیا کہا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اجازت نہیں ہے۔ کون اپنی موت کو دعوت دے گا؟ اسے معلوم ہے کہ حیدر کرار کا پوتا ہے، کہنے لگا اجازت نہیں ہے۔ جب اس نے منع کر دیا تو سید سجاد کہنے لگے کہ اگر تو مجھے بیٹھنے دے گا تو میں اللہ ہی کا ذکر تو کروں گا، رسول اللہ کی بات کروں گا، اور ایسی باتیں کروں گا جس سے لوگوں کو ثواب ملے گا۔ دربار میں کھڑے ہوئے لوگ یزید سے کہنے لگے یزید اس بیمار کو ممبر پر بیٹھ لینے دیں۔ دیکھیے دربار بھرا ہوا ہے اور دربار میں مختلف اقسام کے لوگ موجود ہیں۔ دربار میں جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے وہاں بہت سے راوی بھی تو موجود ہیں جو آئے اس لیے ہے کہ دربار کے حال کو لکھ لیں، روایت کر لیں۔ بلکہ اگر میں غلط نہ کہوں تو وہ راوی تو آئے اسی لیے تھے کہ وہ جو خاطب آیا تھا اس کی تقریر لکھ لیں، لیکن جب اس کی تقریر کو سید سجاد نے روکا تو راویوں نے بھی اپنے قلم کو روک لیا، اور ایک راوی دوسرے راوی کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہنے لگا رک جاؤ، دربار کا منظر بدل رہا ہے۔
ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو بیمار تھا مختار ہو رہا ہے، اور جو تخت پہ بیٹھا تھا بیمار ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ رک جاؤ، اس لیے کہ اب منظر تبدیل ہو رہا ہے۔ تو ایسے تو یزید آنے نہیں دے گا ممبر پر، تو کہنے لگے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ کہ بھائی یہ اللہ رسول کی بات کرے گا، اسے جانے دیں، ممبر پہ جانے دیں۔ تو اب دیکھیے، میں آپ کو اپنے گھر میں بلا کر آپ کے خلاف سازش کروں تو یہ تو بہت آسان ہے، لیکن آپ کے گھر میں گھس کر آپ کے خلاف سازش کرنا مشکل ہے۔ آپ کے سازش سے مراد میرا سازش نہیں ہے، سازش سے مراد آپ کے خلاف کام کرنا مشکل ہے۔ تو سید سجاد کا ایک ایک قول یزید کو مسلسل پھنساتا جا رہا ہے۔ ذرا دیکھتے جائیے اس بات کو۔ اجازت مانگی نا، جب اجازت مانگی اس نے منع کر دیا، جب اس نے منع کیا تو لوگ کہنے لگے کہ کیوں نہیں اجازت دیتا، یہ اللہ ہی تو بات کرے گا، اجازت دے دے۔ تو کہنے لگا تمہیں نہیں معلوم یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، اگر ممبر پر چلا گیا جب تک مجھے ذلیل نہیں کر لے گا ممبر سے نہیں اترے گا۔ خود کہنے لگا کہ جب تک مجھے رسوا نہیں کرے گا ممبر سے نہیں اترے گا۔ کہا اسے کیوں نہیں جانے دیتا؟ پھر یزید بولا، کہا میں اسے نہیں جانے دے سکتا اس لیے کہ اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے، اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے۔ جو محمد کا نام آیا درباری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا کون محمد؟ وہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ جس پر قرآن آیا، وہ جس پر فرشتہ نازل ہوا۔ کہا وہی محمد۔ کہا پھر تو اسے ممبر پر جانے دے، اس لیے کہ ہم نے محمد کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اب جب یہ بولے گا ہم دیکھیں گے محمد بولتے کیسے۔ سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ توجہ کر رہے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیں گے جب یہ بولے گا، ہم دیکھیں گے محمد بولتے کیسے تھے۔ پھر کہ سنے کہنے لگے اس کو چلا، لیکن جب یہ چلے گا ہم دیکھیں گے محمد چلتے کیسے تھے۔ اس کو ممبر پر بیٹھنے دے، اس لیے کہ جب یہ ممبر پر بیٹھے گا ہم دیکھیں گے محمد بیٹھتے کیسے تھے۔ ابھی سید سجاد ممبر پر نہیں آئے، لیکن سید سجاد کا تعارف یزید کی زبان سے ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ کہ جائیے آپ کو اجازت ہے۔ اچھا دیکھیے، سید سجاد کے خطبے کو خطبہ نہ سمجھیے گا، یہ خطبہ نہیں ہے، یہ امام وقت کا یزیدیت پر حملہ ہے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں جملہ کہا تھا نا کہ وہ علی تھے جن کا حملہ تلوار سے تھا، یہ علی ہیں جن کا حملہ گفتار سے ہے۔ اور علی کے حملے کی ایک صفت بتاؤں، علی کے حملے کی تاریخ نے ایک صفت یہ لکھی ہے کہ علی کا وار جب ہوتا تھا تو پہلے تو دشمن کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کاٹا کہاں سے ہے۔ یہ ایک صفت ہے علی کے حملے کی۔ کچھ دیر تو یہی نہیں پتہ چلتا تھا کہ تلوار چلی کہاں سے ہے اور کٹا کہاں سے ہے۔ کچھ دیر بعد جب آدھا جسم آدھے سے نیچے گرتا تھا تب پتہ چلتا تھا کہ وار ہوا کہاں سے ہے۔ تو یہ حملے کی صفت علی کے تلوار کے حملے کی صفت ہے۔ اور اب آئیے سید سجاد کے گفتار کے حملے کی صفت دیکھیے۔ ابھی یزید کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ کہا جائیے آپ کو اجازت ہے۔ سید سجاد، سرکار سید سجاد ممبر پر تشریف لے آئے اور مشہور و معروف خطبہ جو مورخین نے لکھا، میں پورا خطبہ تو نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، لیکن جی چاہ رہا ہے کہ اس کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ممبر پر تشریف لے آئے، کہنے لگے یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے خطبے کے انداز پر، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ یہ جب لوگ عموماً لوگوں میں گفتگو کرتے ہیں تو اس مزاج سے کم گفتگو کرتے ہیں۔ بھائی اے لوگوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے برادری والوں، اے میرے قبیلے والوں، اے میرے مذہب والوں، اے مسلمانوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں۔ یہ تو قرآن کا مزاج ہے جو انسانیت سے گفتگو کرتا ہے۔ یا ایھا الناس قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے گفتگو کرنا ایک طبقہ ہے۔ قل یا ایھا الذین ہاد ان زعمتم انکم اولیاء للہ، یہودیوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے گفتگو کر رہا ہے نا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس۔ دیکھیے جو ناس کا لفظ ہے نا، ناس کے معنی ہے انسان۔ دو لفظ اللہ نے استعمال کیے قرآن میں انسانوں کے لیے، ایک انسان، دوسرے ناس۔ سورہ دہر، حل اتی علی الانسان حین من الدہر،
लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, और एक ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया रब्बिन नास, इंसानों का रब, या अय्युहन नास, ऐ इंसानों। तो या अय्युहन नास कहकर वही गुफ्तगू करे जो अल्लाह का नुमाइंदा हो। तवज्जो कर रहे हैं? पूरी इंसानियत को सैयद सज्जाद ने दमिश्क के मिंबर से एड्रेस किया है, दरबार में खड़े हुए लोगों को नहीं, पूरी इंसानियत को। इसलिए सैयद सज्जाद इल्म इमामत से जानते हैं कि उनका पैगाम क़यामत तक जाएगा। या अय्युहन नास, ऐ इंसानों, कहने लगे ऐ इंसानों, ऊतीना बिसित्तिन ऊतीना सित्तन व फुज़िलना, ऊतीना सित्तन व फुज़िलना बिसबिन। अल्लाह ने हमें 6 अता किए हैं और हमें 7 चीज़ों से फजीलत दी है। भाई बड़ा वक्त ख़त्म हो गया, बड़ा दकीक मौजू है कि बात शुरू कहाँ से की जाए, इसलिए कि दरबार यजीद का है। कहने लगे, फ़ौरन लोगों के कान खड़े हो गए कि भाई वो कौन सी 6 चीज़ें हैं। कहने लगे, बहुत तेज़ी के साथ कह रहा हूँ, ऊतीनल इल्मो वल हिल्मो वस्समाहतो वल फसाहतो वश्शुजाअतो वल मुहब्बतो फी कुलूबिल मोमिनीन। कहने लगे अल्लाह ने हमें इल्म दिया, जैसा इल्म हमें दिया किसी को नहीं दिया। फिर कहने लगे अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अल्लाह ने हमें बर्दाश्त दी है। हमसे ज़्यादा कायनात में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी नबी का भी सब्र हमारे सब्र से ज़्यादा नहीं हो सकता। अल्लाह ने हमें बर्दाश्त दी है। अल इल्म वल हिल्म। फिर कहने लगे वह समाहत, बहुत तेज़ी के साथ कह रहा हूँ, यार माशरे में जो रहते हैं वो समाहत को जानते हैं। समाहतुस सैयद, समाहतुस शेख, समाहतुल उस्ताद। आसान लफ्ज़ों में कहूँ, अल्लाह ने हमें समाहत दी है, हमारे अलावा इस कायनात में कोई जनाब कहलाने के लायक नहीं है। हमारे अलावा इस कायनात में कोई हजरत कहलाने के लायक नहीं है, समाहत दी है। फिर कहने लगे वल फसाद, और हमें फसाद दी है, जो गुफ्तगू हमारी ज़बान से हो वो कायनात के लोगों को समझ में आ जाए, वो इंसानों की समझ में आ जाए। फिर कहने लगे वल शुजात, और अल्लाह ने हमें शुजात दी है। कहाँ कह रहे हैं? भगोड़ों की औलादों के सामने अल्लाह ने हमें शुजात दी है। और खुश नसीब है यहाँ पर मैं कि मेरा और आपका जिक्र भी सैयद सज्जाद ने उस दिन दमिश्क के मिंबर से किया। कहा वल मोहब्बतो फी कुलूबिल मोमिनीन, और हमारी मोहब्बत को मोमिनीन के दिलों में रखा। याद रखिए, जब इमाम मोमिनीन कहेंगे तो इमाम की नजर एक एक मोमिन पर होगी। मैं और आप भी वो हैं जिन्हें सैयद सज्जाद ने उस दिन दमिश्क के मिंबर पे याद किया। वल मोहब्बतो फी कुलूबिल मोमिनीन। फिर कहने लगे व फुज़िलना बिसबिन, और हमें 7 चीज़ों से अल्लाह ने फजीलत दी। बेअन्ना मिन्ना अहमद मुख्तार, अहमद मुख्तार मोहम्मद हम में आए, पहली फजीलत। फिर कहा व मिन्ना सिद्दीक, जो सही वाला सच्चा है वो भी हमारा है। सिद्दीक भी हम में है। तो ये एक ही जुमले में सब कुछ तो कह दिया। अहमद मुख्तार हम में आए, व मिन्ना सिद्दीक भी हम में आए। फिर कहा वह मिन्नत तैयार, और वो जो जन्नत को अपनी मिल्कियत समझ के परवास करता फिर रहा है, वो जाफर भी तो हमारा है। वह मिन्नत तैयार। फिर कहा वह मिन्ना असदुल्लाही व असद रसूल, और फिर अल्लाह का शेर भी हम में आया और रसूल अल्लाह का शेर भी हम में आया। जैसे ये कहा ना तो ताज्जुब हुआ, दरबार में खड़े हुए लोगों को ताज्जुब हुआ, अल्लाह का शेर कौन? किसी ने कहा अली मुर्तज़ा का जिक्र हो रहा है। किसी ने पूछा, देखिए सैयद सज्जाद का वार देखिए, मैं आपकी समाअत को दाद दूंगा अगर आप मेरी बात तक पहुंच जाए। सैयद सज्जाद का वार देखिए कि रसूल अल्लाह का शेर हम में आया। रसूल अल्लाह का शेर कौन? हमजा। लोगों ने पूछा कौन रसूल अल्लाह का शेर? किसी ने कहा हमजा। कहा वही हमजा जिसका कलेजा हिंदा ने चबा लिया था। सुन रहे? वही हमजा जिसका कलेजा हिंदा ने चबा लिया था। कहा कौन हिंदा? किसी ने कहा जो यजीद बैठा इसी की तो दादी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये वो हमला है कि जो हमला हुआ देर तक दुश्मन को पता ना चला कि हमला हुआ कहाँ से है। तवज्जो कर रहे हैं? कहने लगे वल उसके बाद कहने लगे कि वल इस उम्मत के जो सिब्त हैं हसन हुसैन सैयद शबाब अहले जन्ना वो भी तो हम में से हैं। वो मिन्ना सिब्त हाज़िल उम्मा।
پھر کہا وَمِنَّا مہدی الحاظ الامہ، اور اس امت کا مہدی وہ بھی تو ہم ہی میں آئے گا جو مجھے امام زمن بلند تر صلوات نہیں گفتگو ختم ہو گئی، گفتگو ختم ہو گئی. یہ کائنات کا وہ پہلا خطاب ہے مجلس اعضا کا جو سید سجاد نے کیا ہے. کیسا کمال خطیب ہے اور کیسا کمال خطاب کر رہا ہے. دربار یزید میں دشمنوں کے قلب پہ کھڑے ہو کے سید سجاد نے مجلس سے خطاب کیا، اپنے گھر کے فضائل کو بھی بیان کیا، اپنی مصیبت اور اپنے مصائب کو بھی بیان کیا. میں سوچتا ہوں اس منزل پر پہنچنے کے بعد میں بھی تو ممبر پہ بیٹھتا ہوں، مجھے بھی اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ میں اس ممبر کی خدمت گزاروں میں میرا نام آ جائے. لیکن عجیب و غریب بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس وقت، جو میں اپنا ذاتی تجربہ آپ سے کہہ رہا ہوں. میں اگر یہ لباس نہ ہو نا میرے پاس جو میں نے پہنا ہوا ہے، میری ابا، میری قبا، میرا ماما، تو شاید میں مجلس نہ پڑھ سکوں. یہ میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، میں مجلس نہ پڑھ سکوں. شاید میں ہی رہوں گا، میں ہی رہوں گا، جو جانتا ہوں وہی جانتا ہوں گا. لیکن اگر میرا لباس آپ مجھے نہ دیں اور آپ مجھے ممبر پہ بٹھا دیں سوائے کسی مخصوص موقع کے، مثلا عاشورہ جب ہم ماما نہیں پہنتے، شاید میں مجلس نہ پڑھ سکوں. تو خطیب کے لیے، اچھے خطیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس اس کا لباس ہونا چاہیے، ہے نا بھائی. میرے لیے تو ضروری ہے کہ میں جب خطابت کروں تو میرے پاس میری ابا قبا ہونی چاہیے، میرا امامہ میرے سر پہ ہونا چاہیے. تو خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لباس اس کے پاس ہونا چاہیے. اچھا، میں آپ سے اتنی دیر سے تقریر کر رہا ہوں، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، اب بس مصائب پہ جا رہا ہوں. تو بہت سی باتیں تو میں نے زبان سے کہی نا، لیکن بہت سی باتیں تو میں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بیان کر دی. تو ضروری ہے کہ خطیب کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہ ہو، خطیب کے جسم پر لباس ہو، خطیب کے جسم پہ قبا ہو، خطیب کا کرتا پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ضروری ہے کہ خطیب کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، خطیب کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھ کڑیاں نہیں ہونی چاہیے. جو خطیب جو خطاب کرنے ممبر پر آئے اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اور میں بہت سی باتیں تو آپ سے گردن ہلا کے بھی تو کہتا ہوں نا، تو ضروری ہے نا کہ خطیب کی گردن بھی تو کھلی ہوئی ہو، خطیب کے گلے میں توقے خاردار نہیں پڑا ہوا ہونا چاہیے. میں آپ کو وہ خطیب دکھا رہا ہوں ممبر کوفہ کا کہ جو ممبر پہ خطاب کر رہا ہے، مگر کیفیت یہ ہے کہ نہ اس کا امامہ اس کے سر پہ ہے، نہ اس کی ابا اس کے کاندھوں پر ہے، نہ اس کے ہاتھ آزاد ہے، اس کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، نہ اس کی گردن آزاد، اس کی گردن میں لوہے کی کا تاؤ پڑا ہوا ہے، نہ اس کے پیر آزاد، اس کے پیروں میں لوہے کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہے. اچھا، آپ نے دیکھا نا جب میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں تو 2-3 مرتبہ تو میرے بھائی نے پانی کا گلاس اٹھا لیا کہ کہیں خطیب کا گلا خشک نہ ہو. میں اس خطیب کا کیا بیان کروں کہ جو 57 منزلوں سے پیاسا آیا ہو. بار بار کوئی پانی آگے بڑھاتا ہے، خطیب کا کہیں گلا خشک نہ ہو جائے. اور خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے اس کے بابا کا کٹا ہوا سر نہیں ہو. یہ خطیب کیسا خطیب ہے کہ خطابت بھی کر رہا ہے، بابا کا کٹا ہوا سر تک. اور عجیب و غریب بات ہے کہ میں مردوں کی محفل سے خطاب کر رہا ہوں، یہاں میرے گھر کی کوئی عورت نہیں ہے. ضروری ہے کہ خطیب کے سامنے عورتیں نہ ہوں. وہ خطیب کیا کرے جس کی مائیں بہنیں بے مکنا و چادر، ساس کرسی نشین شرابیوں کے دربار میں لائی گئی. اللہ اللہ، یہ کمال ہے سید سجاد کا، جو سید سجاد نے خطاب کیا، اس کیفیت نے خطاب کیا. اللہ اللہ، ایسا صبر تو کوئی نہیں کر سکتا، ایسا صبر تاریخ نے نہیں دیکھا جیسا صبر سید سجاد نے کیا ہے. میں کہاں سے آپ کے سامنے صبر سید سجاد کو بیان کروں؟ میرے ذہن میں واقع آ رہا ہے جب شام کا بازار آیا نا، کل 30 محرم ہوگی، پہلی سفر ہی تو ہے نا داخلہ شام کی تاریخ. یہی وہ تاریخ ہے کہ جس دروازے کے کھلنے کے انتظار میں 48 گھنٹے علی کی بیٹیاں دروازے پہ کھڑی، 48 گھنٹے
علی کی بیٹیاں 2 گھنٹے کھڑے نہیں رہ سکتے آپ، علی کی بیٹیاں 48 گھنٹے کھڑی رہی، اور جب شام کا دروازہ کھلا اور قافلہ اندر داخل ہوا تو مورخین نے ایک واقعہ لکھا کہ رسول اللہ کا ایک صحابی ہے سہیل ابن سعد، وہ صحابی گھر سے کچھ سامان لینے کے لیے نکلا، اس نے دیکھا بازار سجا ہوا ہے، اور بازار سجا ہوا ہے تو وہ بازار کی طرف متوجہ ہو گیا، اور جب بازار کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھے اونٹ کے اوپر ایک لہیب و ناگر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں بندھی ہوئی ہیں، پیروں میں پیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، اونٹ کی پشت پر سوار ہے، اور اس کے ساتھ ایک پورا کاروان آ رہا ہے، نیزوں پر کچھ سر لائے جا رہے ہیں۔ سہیل ابن سعد صحابی رسول اس ناقے کے قریب آیا اور قریب آ کے کہنے لگا کہ اے شام میں داخل ہونے والے ذرا اپنا تعارف تو کروا دے۔ بھائی یہ جملہ سننا تھا، سید سجاد نے سہیل ابن سعد کو نام لے کر بلایا، کہا اے سہیل ابن سعد تعارف تو میں کرواؤں گا، مگر اگر ہو سکے تو گھر سے 15 چادریں لا دے۔ سہیل نے جیسے ہی سنا نا تو جلدی گھر دوڑتا ہوا گیا، صحابی تھا رسول اللہ کا، گھر گیا دوڑتا ہوا، 15 چادریں اٹھائی لے کے سید سجاد کے پاس آیا، چادریں بڑھا کے کہا یہ لیجیے چادریں لے آیا۔ سید سجاد نے چادروں کو ناکوں پر ڈالنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے جیسے شمر نے دیکھا کہ چادریں لائی گئی، میرا سلام ہو اس مظلوم کی حسرت پر جس نے چادریں منگوائی کہ ہائے میری پھوپھی بے مکنا چادر نہ جائے۔ راوی کہتا ہے شبر نیزہ لے کے آگے بڑھا، ایک ایک ناقے سے چادر کو اتارا، اور جب ایک مرتبہ چادریں اتر گئی سہیل ابن سعد ناقے کے پاس کھڑا پریشان ہے۔ سہیل ابن سعد کہتا اپنا تعارف کروا دے، کہا میں فرزند حسین ہوں، علی عبد الحسین۔ بھائی یہ جملہ سننا تھا، اگلا جملہ سہیل ابن سعد سے کہا سہیل پیچھے نہ دیکھنا، اس لیے کہ پیچھے علی کی بیٹی بے مکنا چادر آ رہی ہے۔ راوی کہتا سہیل نے اپنے آپ کو ناقے کے آگے لٹا دیا اور کہا مولا سید سجاد اپنا ناقہ میرے اوپر سے گزاریے، میں مرتا مر جاؤں، قیامت میں رسول اللہ سے کہوں گا یا رسول اللہ میں مرتا مر گیا، میں نے آپ کی بیٹی کو بے مکنا چادر۔ اجرکم اللہ، یہ سید سجاد ہے، اور راوی کہتا ہے کہ یہی سید سجاد 35 سال گریا کرتے رہے۔ جب مدینے میں کبھی سامنے پانی لایا جاتا تھا سید سجاد بابا کی پیاس کو یاد کرتے تھے، بابا کی پیاس کو یاد کر کے گریا کرتے تھے۔ راوی لکھتے ہیں کہ کربلا کی ساری خواتین کربلا کے واقعے کے 5 سال کے بعد دنیا سے چلی گئی، کوئی بی بی 5 سال کے بعد پھر زندہ، 65 ہجری 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، 65 ہجری کے بعد کوئی کربلا والی بی بی زندہ نہیں رہی۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ بیویاں صرف کربلا جھیلنے کے لیے زندہ تھی، پھر کوئی زندہ نہیں رہی، نہ ام رباب رہی، نہ ام لیلہ رہی، نہ حضرت زینب رہی، نہ حضرت ام کلثوم رہی، نہ حضرت رقیہ رہی، ساری بیویاں دنیا سے چلی گئی۔ سید سجاد بقی آتے تھے، قبروں کے بیچ میں بیٹھ کے کہتے تھے اے میرے ساتھ رونے والیوں، سب میرا ساتھ چھوڑ گئی، میں تنہا بابا کو رونے کے لیے۔ اجرکم اللہ، 35 سال زندہ رہے، 24 محرم راوی کہتا ہے میرے مولا کو زہر دیا گیا، اور جب زہر کی شدت آشکار ہو گئی بنی ہاشم سید سجاد کے پاس شہادت پڑھ رہا ہوں، سید سجاد کے پاس جمع ہوئے، روایت کہتی ہے کہ کوئی پانی لے کر آیا، اب جو سید سجاد نے زہر کی شدت میں پانی کو دیکھا کہا پانی ہٹا لو، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ سید سجاد 25 محرم کی تاریخ ہے، میرا مولا دنیا سے رخصت ہوا۔ مقاتل لکھتے ہیں امام باقر نے غسل میت دیا، اور جب غسل میت دیا، میں نے ساری روایتوں کو چھوڑ دیا، جب غسل میت دیا تو آواز آئی، ایک مرتبہ میرا مولا چیخ مار کے رویا، کیسے آپ زمین پر پھینک دیا؟ پوچھنے والوں نے پوچھا، کہا جو توق گلے میں پہنایا گیا تھا 35 سال بعد بھی اس کے زخم ختم نہ ہوئے۔ اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ جب میں نے سید سجاد میں نے بابا کو غسل دینے کے لیے بابا نے کروٹ لی، ہائے میں نے بابا کی پشت کو دیکھا، سیلیوں کے نشان تھے، دروں کے نشان تھے، میرا بابا پشت پر کیا کچھ برداشت کرتا رہا، 35 سال گزر گئے، سید سجاد کی پشت سے نشان نہ گئے، جنازہ تیار ہو گیا، میرے مولا کا حسین کے رونے والے کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب سید سجاد کا جنازہ
جنت البقیع میں لایا گیا، امام باقر نے کہا آہستہ قبر میں لٹانا، میرے بابا کی پوچھ زخمی ہے۔ میرا دل کہتا سید سجاد نے کہا ہوگا باقر تو خوش نصیب ہے کہ بابا کو دفن کر رہا ہے، میں اکیلا ابا کے دامن میں اپنے بابا کے لاشے کو جمع کر رہا تھا۔ میرے بابا کا لاشا 3 دن کا کربلا کی خاک پہ پڑا تھا، میں نے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ بیٹا باقر، کسی نے تیرے بابا کے لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑا ہے، میرے بابا کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے بابا میں نے بابا کو کیسے دفن کیا؟ ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا پیاسا قتل ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔